بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک۔ گندم تیار ہو چکی ہے اور کسان بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی گندم کے حوالے سے کسانوں کے بہت سارے مسائل بنے، قیمتوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کسان بورڈ پاکستان کی جانب سے بھی کل پورے پنجاب میں جو ہے نا احتجاج کیا گیا۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب۔ ڈاکٹر جبار صاحب جو ہے وہ کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے، ایک تو گندم کے حوالے سے بھی یقینی طور پہ ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کسانوں کے مزید کون سے مسائل ہیں اور کیوں اب تک حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر سال کسان سڑکوں پر ہوتے ہیں اور ان کے کبھی بجلی کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، کبھی گنے کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، کبھی کھاد کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں، اور اب 2 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ان کے مسائل چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے؟ پہلے تو یہ اس پہ بتائیے گا، بات کیجیے کہ کبھی حال حاضر چل رہا ہے کہ کسان سڑکوں پر پھر دوبارہ آنے کی یہ پروگرام بن رہا ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں کہ گندم کے حوالے سے کیا پالیسی حکومت کی کوئی واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کسانوں کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں اور بنیادی طور پہ کسان چاہتے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو حکمران اس ملک میں آتے ہیں، میرا جو اپنا تجربہ ہے، ہماری جو زندگی گزری ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر حکومت کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے، دوسری پالیسی انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور وہ پالیسی ہوتی ہے کہ ہم اس ملک پر کس طرح سے اقتدار کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کس طرح ہمارے اقتدار کو طول مل سکتا ہے، جواز مل سکتا ہے، اور کس طرح سے ہم اپنا وقت گزار سکتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ انہیں عوام سے، اس ملک سے قطعاً کوئی سروکار نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس ملک کے شہری کی جان مال کی حفاظت۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک، کوئی انسان، آپ روڈ پر نکل جائیں، کسی بندے سے پوچھ لیں کہ کیا آپ کی جان اور مال محفوظ ہے؟ کوئی ایک بندہ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی ایک بندہ بھی۔ کیا پالیسی ہے؟ اسی طرح سے آپ نے کسان کی بات کی ہے۔ کسان بیچارہ سب سے زیادہ اس ملک کا محب وطن ہے، سب سے زیادہ وہ محنتی ہے۔ وہ 6 مہینے اپنی فصل کاشت کرتا ہے، گنے جیسی فصلیں 1 سال کے لیے کاشت کرتا ہے، اپنے گھر سے جو کچھ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے، مہنگے بیج، مہنگی دوائیاں، مہنگی کھاد، مہنگے ہل، مہنگے بجلی کا بل وہ استعمال کر کے جب وہ کاشت کرتا ہے اور فصل آتی ہے مارکیٹ میں، نمبر پہلے وہ مارکیٹ میں کوئی لینے والا نہیں ہوتا، نمبر 2 اگر کوئی لے لے تو اس کے پیسے نہیں دیتا، وہ پیسے 6 مہینے 7 سال استعمال کرتا ہے، نمبر 3 کہ اگر وہ مارکیٹ میں لے کے جاتا ہے اسے ریٹ نہیں ملتا۔ اس وقت گندم کا ریٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، گورنمنٹ آف پنجاب کے خود ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا یہ ڈیٹا ہے کہ پچھلے سال ان کی ایوریج پروڈکشن جو تھی پر ایکڑ وہ تھی 37 من، اور اس وقت وہ 34-35 من ہے۔ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے، کم ہو گئی ہے۔ کم ہو گئی۔ پچھلے سال سے جو گندم پیدا کی گئی جتنی تھی اس سے کم و بیش 20-25% ویسے ہی کاشت کم ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے خود اپنا ڈیٹا لیا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے، فوڈ ڈپارٹمنٹ سب سے، اور انہوں نے 39 روپے فی من گندم کا ریٹ اناؤنس کر دیا، اور اس کی پورا شیڈول دے دیا، خریداری کا، باردانے کا، پیمنٹ کا، سب کچھ دے دیا، پورا ایک شیڈول آ گیا، پورا شیڈول آ گیا۔ اس سے پیچھے ہٹ گئی، یعنی عوام سے ایک وعدہ کر کے، خریداری کا سب کچھ کر کے اس نے عوام کو دھوکہ دیا۔ اور پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ وہ کون سی، آخر وہ آپ نے کون سا پیمانہ، کون سا ایسا لگایا ہے کہ پچھلے سال اگر گندم کی قیمت 39 روپے من تھی آپ کے مطابق، تو آج وہ کون سی چیزیں سستی ہوئی تھی جن کے مطابق ابھی 2000 روپے من گندم مارکیٹ میں چل رہی ہے؟ آخر یہ ظلم کیوں ہے کسان کے ساتھ؟ کیا وہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں؟ کیا کسان اس ملک کا شہری نہیں؟ کیا کسان کوئی چور اور ڈاکو اور کوئی اسمگلر ہے؟ نہیں، کسان تو محنت ہے۔ وہ رات کے سردی کی دسمبر اور جنوری کی راتوں کو 2 بجے 3 بجے رات کو اٹھ کر پانی لگاتا ہے۔ اچھا آپ نے یہ بات کی بھی آج اسے ایک من کے پیچھے کم و بیش 1000 سے لے کے 1500 روپے گھر سے نقصان دینا پڑ ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ آپ ابھی میں اسی بھی بات کر رہا تھا، آپ نے اس کا پہلے جواب دے دیا کہ اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بڑی اہم بات آپ نے کی کہ پچھلے سال جو فی ایکڑ پیداوار تھی
اس سے اس سال بھی فی ایکڑ پیداوار میں کمی کم ہو آئی. رہی ہے. اچھا. اس کی وجہ کہ بارشیں نہیں ہوئی, ہاں. لوگوں نے وسائل نہیں تھے, کہیں ڈی اے پی 2 بوری کی بجائے 1 استعمال کی, تو یہ ہوئے ہیں, اس کے ایوریج جو ہے وہ کم آئی ہے. کم. اچھا ہم اس کو اگر کمپیئر کریں ڈاکٹر صاحب, جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ فی ایکڑ کیا ہمارے اخراجات جو ہیں, جس طرح بجلی کے بل ہوتے ہیں, چلے اب تو سولر بھی کچھ لوگ کسان لگا رہے ہیں, ہماری کھاد ڈلتی ہے, یہ اب تمام فصلوں کے حوالے سے بھی بات کروں گا, مجھے اس میں ذرا بتائیے گا کیا اگر ہم کمپیئر کریں اپنا پڑوسی ممالک سے, جو قریبی ممالک ہیں, ان سے ہم فی ایکڑ پیداوار میں بھی پیچھے ہیں, ان سے ہم جو ہے نا کہ اس کے جو کہتے ہیں کہ اخراجات جو ہیں اس میں بھی ہم پیچھے ہیں, تو مطلب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ہمارے اس پہ ریسرچ نہیں کی جاتی, کہ یا ہمارے اس پہ پالیسیز نہیں بنائی جاتی؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں بنیادی وجہ ہماری حکومتیں ہیں, کہ حکومت کا ویژن کوئی نہیں ہوتا. حکومت نے آج تک ایگریکلچر کی پالیسی ہی نہیں دی. یعنی آپ حیران ہوتے ہیں نا کہ ہر حکومت آئے تو ہر ڈپارٹمنٹ کی کوئی تو پالیسی ہو کہ ایگریکلچر نے کس طرح سے چلنا ہے, آپ کے محکمے فلاں نے کس طرح چلنا ہے, پولیس کی پالیسی کیا ہے, کوئی سی زراعت کے حوالے سے زیرو پالیسی, کوئی پالیسی کبھی بنائی نہیں گئی کہ اس کا ریٹ کیا ہونا ہے, اس کے ہمیں ضرورت کتنی ہے, کس فصل کی, کاٹن کی, گنے کی, شوگر کی, گندم کی, مکئی کی, باجرے کی کتنی ہمیں ضرورت ہے, وہ کس ایریے میں ذرا کرنی ہے, چاول کی, اس کی ہم نے اگر ہمارے پاس اس کی پیداوار زیادہ ہے تو ہم نے اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کہاں اس کا استعمال کرنا ہے, زیرو پالیسی. آپ کے پاس یقینی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی معلومات ملتی ہیں؟ الحمدللہ ہے, آپ کے انڈیا کر رہا ہے, امریکہ میں ایگریکلچر ہوتی ہے, سارے ملکوں میں. ان کا کسان کو ترقی کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ زراعت بھی ترقی کیوں کر رہی ہے؟ مطلب آخر وہاں کی حکومتوں کی ترجیح ہے جو اپنی جو پروڈکشن ہے, جو اپنی فوڈ سیکورٹی ہے, اس کو ترجیح دیتے ہیں. اپنے ممالک کا جو اس کا باشندہ ہے, وہ کسان ہے, وہ مزدور ہے, وہ اس کا ٹیکنیکل پرسن ہے, اس کو وہ ترجیح دیتے ہیں, اس کو بھوکا نہیں مارنا چاہتے. ہمارے تو یہاں کہتے ہیں کہ ہماری حکومت چلنی چلے, چاہے ہمیں ان کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر حکومت چلانی. اب ایک اور چیز تھوڑی سی مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے ایوان نمائندگان میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ایوان نمائندگان ہیں, مطلب جو پارلیمنٹ ہے ہماری, اس میں تو بہت سارے کسان بھی بیٹھے ہیں, مطلب ذمہ دار طبقہ ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا نقصان خود کرنے جا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمیں وہ نمائندے خود کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ کریں, آپ آواز بلند کریں. ہم کہتے ہیں آپ نہیں کرتے, کہتے جی ہماری تو مجبوری, ہماری حکومت ہے, ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری پارٹی ہے. کل میری ایک نون لیگ کے ایک بڑے ذمہ دار سے بات ہوئی, بڑا ذمہ دار تھا. میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے, گندم اس پہ وارہ نہیں کھاتی. میں نے کہا حکومت آپ کی ہے, آپ کی گورنر کا, ہم انٹرنل میٹنگ میں تو تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں, ہم نہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں, نہ اسمبلی میں بول سکتے ہیں, ہمیں آپ اسمبلی سے بھی نکلوانا چاہتے ہیں. یہ تو چلے ہم آج کل کی صورتحال کے ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سالہ سال سے چیزیں دیکھ رہے ہیں نا. مطلب آپ سے بھی ہماری کئی دفعہ بات ہوئی, کوئی آج سال کی بات نہیں ہے, یہ ہم 4-5 سال سے 10 سال سے ہم یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب گندم کی فصل آتی ہے تو کسان گندم کے پیسے کے لیے, گنے کی فصل کے لیے پریشان ہے, ان کو پیمنٹیں نہیں مل رہی. جب گندم آتی ہے وہ ریٹ کے لیے پریشان ہے. اربوں روپے جو ہے وہ شوگر ملوں کے پاس موجود, انہوں نے گنا لے لیا, اس کی چینی بنا لی, چینی فروخت کر دی, اس کی پیمنٹ آ گئی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب گنا لیا اس وقت چینی کا ریٹ 120 روپے تھا, اس حساب سے آج آپ کو 170-75 سے کم چینی نہیں ملتی. آپ تو اس سے 4 گنا زیادہ اضافہ بھی اپنا منافع کما رہے ہیں, لیکن منافع بھی کما رہے ہیں, اور جس کا وہ را مٹیریل گنا تھا, بیس پروڈیوس تھی, اس کو آج تک پیسے نہیں دیے. اچھا فرض کریں حکومت اس کا ریٹ جو بھی نکالتی ہے, آپ کے خیال میں اس کا ایکچوئل ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے, تمام کسان نمائندوں کے ساتھ بیٹھے, وہ ان کا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بیٹھے, باقی جو ڈپارٹمنٹ بیٹھ جائے, اور وہ ہم سے حساب کرے کہ 1 ایکڑ پر ایوریجلی یہ خرچہ آتا ہے. یہاں بیوقوف تو کوئی بھی نہیں, ہر کوئی بندہ ایک دوسرے سے سمجھدار ہے. یہ خرچہ ہے کھاد کا, بیج کا, ہل کا, پانی کا, ڈیزل کا, وہ نکالے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نکالنے کے بعد اس خرچے پر حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کے قانون کے مطابق جو ایک مزدور کی کم از کم اجرت ہے 37,000 روپے ماہانہ, حالانکہ کاشت میں ایک کسان کا پورا گھرانہ شامل ہوتا ہے, پورا گھر شامل ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ پورے گھر کو نہ دیں, آپ ایک مزدور کی ماہانہ قانونی اجرت جو ہے 37,000 روپے, اس کے حساب سے 6 مہینے کا جو پروفٹ بنتا ہے اسے دے دیں, وہ دے دیں. اور وہ 4,000 روپے فی من سے کم نہیں بنتا, اس سے زیادہ ہی بنے گا. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ گندم کا ریٹ 4,000 روپے فی من کیا جائے.
عوام کو آپ نے سبسڈی دینی ہے، ضرور دینی چاہیے. فوڈ سیکورٹی میں پوری دنیا کے ممالک میں دیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. حکومت پاکستان کو، حکومت پنجاب کو دینی چاہیے، اور عوام کو گندم 2000 روپے من ملنی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں، وہ ہم یہ نہیں کہتے کسی کا نقصان ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مفت میں دیں. یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو بھکاری ایک نظام ہم نے بنا رکھا ہے، اس میں کس کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں نہیں اس کی گندم لے کر انہی لوگوں کو آپ 2 بوری گندم کی فری دے دیں، اس سے آپ گندم خریدیں. جو آپ یہ بڑے بڑے جرنیل، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حکومت نے یہ کسان کارڈ کا جو فراڈ چلایا ہوا ہے، اور اس میں جی سولر بھی دے رہے ہیں، ہم ٹریکٹر بھی دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، یہ سارے کا سارا فراڈ ہے، سارا قرضہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ پیسے انہیں نہ دیں، وہ کسان کو دینے ہیں نا، آپ وہ پیسے سبسڈی میں دیں اور کسان سے 4000 روپے من گندم خریدیں اور عوام کو 2000 روپے من دیں. کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحیح سے. اچھا ایک اور چھوٹی سی بات، 2000 روپے من میں جو اس وقت چل رہی ہے، اس میں آپ اندازہ لگائیں تو روٹی کی قیمت صرف 5 روپے بنتی ہے. ہاں، اس وقت روٹی آپ کو 20 روپے مل رہی ہے. ٹھیک، کیوں نہیں آپ یہ بھی اعلان کرتے کہ جی روٹی 5 روپے ہونی چاہیے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ روٹی کم از کم 10 روپے ہو، 10 روپے عوام کو دی جائے، سستی روٹی دی جائے، عوام کو سستی گندم دو، 2000 روپے من دو، لیکن گورنمنٹ سبسڈی دے. یہ نہیں کہ آپ کاشتکار کے، کسان کے گردن پر پاؤں رکھ کر اس کا قتل کر کے، اس کا معاشی قتل کر کے تو آپ کہیں کہ ہم دوسروں کو جو ہے وہ سستی گندم، سستی روٹی دیں گے. یہ سراسر ظلم ہے. اچھا ایک آخری سوال، یہ بھی کچھ چیزیں سننے میں آئی ہیں، آپ اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو بیج چاول کے حوالے سے یا گندم کے حوالے سے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ اس بیج کی بھی ایوریج کم ہے یا اس کے بھی کوئی مسائل ہیں؟ دیکھیں، جو پچھلا گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیج، میں نے بتایا نا کہ گورنمنٹ کی پالیسی تو ہے، سب تو مسئلہ یہ ہے، وہ کسی سیڈ کو سرٹیفائڈ ہی نہیں کرتے کہ مارکیٹ میں جو سیڈ آ رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے. وہ جو پچھلے دفعہ اس کا سیڈ آیا ہے رائس کا، چاول کا، اس میں بہرحال پرابلمس تھے، ڈیفیکٹس تھے، اور ہائیبریڈ میں، اور پھر اس کے بعد جو اس پر سپریز کی گئی ہیں وہ اس نوعیت کی گئی ہیں جو کہ فوڈ کھانے کے لیے وہ نقصان دہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے شپنگ جو ہے وہ امریکہ سے واپس آئی چیز رائس کی، چاول کی. یہ حکومت کی ناکام پالیسی ہے، یہ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن کی ناکامی ہے، اور یہ ہمارے ریسرچ اداروں کی ناکامی ہے. اب جیسا ناظرین آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کسانوں کے مسائل کیا ہیں، ہماری کاسٹ گندم پہ کیا آتی ہے، بلکہ تمام فصلوں کے بارے میں بات کی. تو حکومت کو یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب کوئی نہ کوئی، یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ جب گنا آتا ہے تو گنے کے حوالے سے کسان پیمنٹس کے لیے احتجاج کرتے ہیں. اس طرح جب گندم آتی ہے تو کیونکہ 2 بڑی فصلیں اس علاقے میں ہوتی ہیں تو گندم کے حوالے سے کسان احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کسان نمائندوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک ایگریکلچر پالیسی بنائی جائے. اور یقینی طور پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ مہنگائی کیونکہ عروج پر ہے تو ایک غریب آدمی کو بھی یقینی طور پہ سبسڈائز کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے مختلف پالیسیز بنائی جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسان بھی اسی زمرے میں آتا ہے، وہ ایک شہری بھی ہے. تو میرے خیال میں تمام حقوق کو دیکھتے ہوئے، فوڈ سیکورٹی کو دیکھتے ہوئے، حکومت کو ایک بہترین ایگریکلچر پالیسی ترتیب دینی چاہیے جس میں کسان نمائندوں ساتھ ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جانا چاہیے، جس سے مسائل حل ہوں گے. ورنہ سال ہر سال جس طرح مسائل چلے آ رہے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو آئندہ سال بھی ہم اسی طرح پھر بیٹھے ہوں گے اور یہ مسائل اسی طرح ہمارے سامنے ہوں گے. جی، میں اس میں آپ کو ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے نا کہ گندم کسان سے 2200 کو خریدی جائے اور کسان کو مایوس کیا جائے، زراعت کو بالکل جو ہے وہ کنارے لگا دیا جائے، اس کے پیچھے ملک دشمن عناصر ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ کسان جو ہے وہ مایوس ہوگا. کسان جب مایوس ہوگا، اس کا نوجوان مایوس ہوگا، کسان زراعت کرنا چھوڑ دے گا. ملک کی جتنی ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، وہ رائس ملنے ہیں، وہ ٹیکسٹائل ملنے ہیں، وہ شوگر ملنے ہیں، وہ فلور ملنے ہیں، وہ آپ کی بیکریز ہیں، آپ کی ریسٹورنٹس ہیں، ان کا را مٹیریل آپ کے پاس نہیں ہوگا. یہ سارے کا سارا آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. نمبر 1، جو ہماری لوکل انڈسٹری جو ہمیں ٹیکسز دیتی ہے، جب وہ انڈسٹری نہیں چلے گی، انڈسٹریز بند ہو جائیں گی تو نتیجہ تو ٹیکسز گورنمنٹ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ نے پچھلے سال دیکھا گندم کے بعد کیا ہوا ہے، مارکیٹیں سنسان تھی. میری مارکیٹ دکانداروں سے بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے مارکیٹ میں گاہک نہیں ہے، کسٹمر نہیں ہے، ہم بجلی کے بل دینے سے قاصر ہو گئے. دکانداروں نے اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا. دکانداروں کے اپنے جو گھریلو اخراجات تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. جب 70-75% دیہات اور زراعت سے وابستہ جو کسٹمر ہے
وہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا، مارکیٹ کا کاروبار نہیں چلے گا، بالکل صحیح مارکیٹ کا کاروبار نہیں چلے گا، آپ کے بازار، منڈیاں، فیکٹریاں وہ سنسان ہو جائیں گی، اور اس میں کیا ہوگا؟ ملک کے اندر انتشار معیشت پیدا پہ اثر ہوگا، قدمنی پیدا ہوگی، معیشت آپ کی جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے گی، اور پھر مسائل پیدا ہوں گے. مسائل لیکن یہ معیشت کو بھی بچانا ہے، مسائل سے بھی دور رہنا ہے، اور کسان کو بھی خوشحال کرنا ہے. اس کے لیے یقینی طور پہ تمام نمائندوں کے ساتھ مل کر حکومت کو ایک اچھی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. مجھے اکمل ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر. تھینک یو، شکریہ.